والسلام على الرسول الأمين وعلى آله وصحابه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم واتقوا يوما لا تجزي نفس عن نفس شيئا ولا يقبل منها شفاعة ولا يؤخذ منها عدل ولا هم ينصرون صدق اللہ مولانا العظیم۔ حاضرین محفل، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ رب العزت جل وعلا کہ ہم پر بے پناہ مہربانی ہے کہ اس نے ہمیں آقائے نامدار احمد مختار مدنی تاجدار دونوں جہاں کے سردار حضرت محمد مصطفیٰ رسول خدا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی بابرکت امت میں پیدا فرمایا۔ حضرات محترم، جس آیت کریمہ کی میں نے تلاوت کی ہے وہ سورہ بقرہ کی 48ویں آیت ہے۔ 48 یعنی 40 پر 8 نمبر کی آیت۔ پروردگار عالم ان آیتوں میں بنی اسرائیل سے خصوصاً خطاب فرما رہا ہے اور اشارتاً ہم سب کو یہ خطاب ہو رہا ہے۔ اس خطاب سے ہم سب کو عبرت اور نصیحت حاصل کرنا چاہیے۔ واتقوا یوما، ڈرو ایک دن سے، ایک دن سے ڈرو، یعنی وہ دن آنے والا ہے، اس دن کے آنے میں کوئی شک نہیں، اور وہ ایسا دن ہے اسے کوئی ٹال نہیں سکتا، کوئی روک نہیں سکتا۔ اور اس دن جو ہولناکی اور مصیبت آئے گی اس سے نہ کوئی دولت مند بچ سکتا ہے، نہ کوئی مکار انسان بچ سکتا ہے، اور نہ حکومت رکھنے والا بچ سکتا ہے۔ اس دن سے ڈرو۔ واتقوا یوما، اے مومنو، اے بنی اسرائیل، خصوصاً تم لوگ اس دن سے ڈرو، کیونکہ تم اہل کتاب ہو، اور وہ تو اہل کتاب، ہم بھی تو اہل کتاب ہیں، کیونکہ قرآن مجید ہمارے پاس ہے، یہ کتاب ہمارے پاس ہے، لیکن اہل کتاب کا جو لفظ ہے قرآن مجید میں یہود و نصارہ کے لیے بولا جاتا ہے، اور ہم اہل قرآن ہیں، قرآن رکھنے والے ہیں۔ قرآن رکھنے والوں کو اہل قرآن کہا جاتا ہے، مگر اس زمانے میں ایک فرقہ اہل قرآن کے نام سے جو پھیلا ہے، اس فرقے میں ہم لوگ نہیں ہیں۔ اہل قرآن نام کا جو ایک فرقہ نکل گیا ہے اس فرقے میں ہم نہیں ہیں، مگر اس معنی میں کہ قرآن کے ماننے والے کو اہل قرآن کہتے ہیں، اس معنی کے اعتبار سے ہم بھی اہل قرآن ہیں۔ تو چلیے، اللہ کہہ رہا ہے ڈرو ایک دن سے۔ وہ دن کیسا ہوگا؟ لا تجزی نفس عن نفس شیئا، ایک آدمی دوسرے آدمی کو کچھ بھی عوض نہیں دے سکے گا، بچا نہیں سکے گا، کوئی کسی کو بچا ہی نہیں سکتا، ہر ایک کو اپنے اپنے کرتوت کا جواب دینا ہی پڑے گا۔ لا تجزی نفس عن نفس، کوئی شخص دوسرے شخص کی طرف سے کوئی جزا دے نہیں سکتا، یا کوئی کسی کو کچھ بھی مدد کر نہیں سکتا، بلکہ وہ دن نفسی نفسی کا دن ہوگا۔ نفسی نفسی کا معنی کیا ہے؟
مصیبت، میری پریشانی، میری فکر کسی کے پاس آپ جا کر کچھ سنائیں گے تو وہ شخص کہے گا کہ میں تیری کیا سنوں، خود میری ہی فکر مجھے لگی ہوئی ہے، میں خود گرنے والا ہوں، تجھے کیا بچاؤں گا، میں خود پریشان حال ہوں، تجھے کیا میں بچا سکوں۔ ایک ایسا شخص جس کے پاس یہ پیسہ بھی نہیں ہے، ویسے آدمی کے پاس جا کے آپ کہو کہ مجھے 10 روپے خرچ دیجئے تو وہ کہے گا کہ میں تجھے کیا 10 روپے خرچ دوں گا، میں دیکھ رہا ہوں کہ کوئی مجھے 10 روپے خرچ دے دے تو میرا کچھ کام بن جائے۔ تو یہ نفسی نفسی کا عالم ہوگا قیامت کے دن، کوئی کسی کی پرواہ نہیں کرے گا۔ وَلَا يُقْبَلُ مِنْهَا شَفَاعَةٌ، کسی سے شفاعت قبول نہیں کی جائے گی۔ یہاں پر بات کافروں کی جا رہی ہے، کسی کی شفاعت قبول نہیں کی جائے گی۔ وَلَا يُؤْخَذُ مِنْهَا عَدْلٌ، کسی سے عوض یا بدل نہیں لیا جائے گا۔ وَلَا هُمْ يُنصَرُونَ، اور نہ ہی ان لوگوں کی مدد کی جائے گی۔ یعنی اس آیت کریمہ میں 4 باتیں بتائی گئی، اور یہ 4 باتیں ان لوگوں کے لیے ہیں جو اللہ سے ڈرے بغیر زندگی گزار رہے ہیں، جن کو خدا پر ایمان نہیں ہے۔ تو پہلی بات یہ ہے کہ یہ دوسرے کے کچھ کام نہیں آئے گا۔ دنیا میں ایک دوسرے کے کام آ جاتا ہے، ارے بھائی میرا ڈپارٹمنٹ ہے، آؤ میں دیکھ لیتا ہوں، میری آفس ہے میں دیکھ لیتا ہوں، ارے میرا کالج ہے میں ایڈمیشن دے لیتا ہوں۔ تو یہ میرا ہے، میرا چلتا ہے، وہ بات اس زندگی ہی میں ہے۔ وہاں پر نہ کسی کا آفس ہوگا، نہ کسی کی کمپنی ہوگی، نہ کسی کا ڈپارٹمنٹ ہوگا، نہ کسی کی حکومت ہوگی، کسی کی کچھ بھی نہیں رہے گی، تو سب برابر ہو جائیں گے۔ یعنی یہ بھی بے سہارا، وہ بھی بے سہارا، سب برابر، تو کوئی کسی کے کچھ کام نہیں آئے گا۔ اور دوسری بات جو بتائی گئی کہ کسی کی شفاعت قبول نہیں کی جائے گی کافر کے حق میں، کافر کے حق میں کسی کی شفاعت قبول نہیں کی جائے گی۔ انبیاء کرام شفاعت کریں گے، یہ ہمارا عقیدہ ہے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم شفاعت کریں گے، یہ ہمارا عقیدہ ہے، مگر وہ شفاعت 2 شرطوں کے ساتھ مشروط ہے۔ پہلی شرط یہ ہے کہ اللہ تعالی اجازت دے، اللہ کی اجازت کے بغیر کوئی شفاعت نہیں کر سکتا۔ قرآن مجید کی آیت الکرسی میں اللہ فرماتا ہے من ذا الذی یشفع عندہ، کون ہے جو اس کے پاس سفارش کرے؟ کوئی نہیں کر سکتا، الا باذنہ، مگر اس کی اجازت سے کر سکتا۔ تو سب سے پہلی اجازت اللہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دے گا، پھر اس کے بعد اجازت ملے گی پیغمبروں کو، پھر عالموں کو، شہیدوں کو، حافظوں کو، نیک انسانوں۔ تو پہلی شرط اللہ کی اجازت، اور دوسری شرط کیا ہے؟ مومن ہونا، جس کی شفاعت کی جائے وہ مومن ہو۔ کافر کتنا بھی قریبی انسان ہو، آپ کا سگا بھائی رہے، آپ سفارش نہیں کر سکتے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا کوئی رشتہ دار بھی رہے، اگر کافر ہے تو اس کے حق میں سفارش نہیں ہوگی۔ ابو لہب، ابو جہل، یہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم ہی سے، ان کا ابو لہب تو چچا ہے، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے دادا کا بیٹا ہے ابو لہب، اور ابو جہل یہ
بھی مکے کا رہنے والا، اس کو بھی حضور سے ایک رشتہ داری ہے، مگر نوح علیہ السلام کا بیٹا ہے۔ کافر اگر رہے گا تو اس کے حق میں سفارش منظور نہیں کی جائے گی۔ تو دو شرطیں ہیں شفاعت کے لیے۔ پہلی شرط اللہ کی اجازت، دوسری شرط جس کی سفارش کی جائے وہ مومن رہے، کافر نہ رہے، کیونکہ کافر کے لیے جہنم کا عذاب حتمی فیصلہ ہے، اور اس فیصلے میں کوئی تبدیلی نہیں۔ جب تبدیلی نہیں ہے تو پھر شفاعت کی وہاں گنجائش ہی کہاں ہے؟ شفاعت کی گنجائش نہیں۔ جیسے بی اے کے لیے کوئی اپلائی کیا، کم نمبر لیا، پاس ہو گیا، نمبر بہت کم ہے، ریکمنڈیشن چلے گا، سفارش چلے گی۔ اگر کوئی +2 پاس ہی نہیں ہوا، پاس ہی نہیں، فیل ہو گیا، سب میں اچھے نمبر لیا ہے، سب میں 90 لیا ہے، ایک پیپر میں صرف 9 نمبر لیا ہے، تو کیا ریکمنڈیشن چلے گا؟ ریکمنڈیشن کرنے والا پہلے پوچھے گا +2 پاس کیا؟ نہیں، میرا بچہ +2 فیل ہو گیا، آپ کالج کے سیکریٹری ہیں نا، +2 فیل ہو گیا، بولے کہ فیل ہو گیا تو پھر اور ایک بار اسے لکھو، بولے نہیں ذرا سفارش کرو نا، تمہیں بولے تو ہوں گا، بولے تو ہوں گا، وہ بات کی بات، پہلے میں بولوں گا ہی نہیں، کیونکہ وہ ایڈمیشن کے، داخلے کے قابل ہی نہیں ہے، تو کافر جنت کے اندر جانے کے لائق ہی نہیں ہے، مشرک جنت میں جانے کے قابل ہی نہیں ہے۔ جب وہ قابل ہی نہیں ہے تو اس کے حق میں سفارش کیسے کی جائے گی؟ مومن ہے، دل میں ایمان کی دولت ہے، دل میں ایمان کی دولت ہے، گنہگار تھا، گناہوں کی معافی ہے، شفاعت سے گناہ معاف کیے جائیں گے، مگر ایمان ہی نہیں ہے تو اس پر جنت حرام، وہ جنت میں جانے کے قابل نہیں۔ تو اسی لیے شاعر عرض کرتے ہیں، کچھ رہے یا نہ رہے پر یہ دعا ہے کہ امیر شاعر کا تخلص ہے، کچھ رہے یا نہ رہے پر یہ دعا ہے کہ امیر، نزع کے وقت سلامت میرا ایمان رہے، آخری وقت ایمان ہے۔ اسی لیے ہم ہمیشہ یاد کرتے ہیں، اے پروردگار ہمارا خاتمہ بحالت ایمان فرما، یعنی جب ہمارا خاتمہ ہو، ہماری اینڈنگ ہو، ہم اس دنیا سے جانے لگے تو ہم ہر دولت کو چھوڑ کے جاتے ہیں، یہ دولت کو لے کے جاتے ہیں۔ زمین دولت تھی چھوڑ دیا، بنگلہ دولت تھی چھوڑ دیا، کار دولت تھی بیکار ہوئی چھوڑ دیا، زیورات تھے دولت چھوڑ دیا، ساری چیزیں، نوٹ تھے، ڈالر تھے، کیا کیا تھے، ہر دولت کو چھوڑ دیا۔ ایمان یہ بھی دولت تھی، اسے چھوڑا نہیں، لے کے گیا ساتھ۔ اگر ساری دولتیں ہیں، ایمان کی دولت نہیں ہے تو پھر خالی ہی خالی جائے۔ وَلَا يُؤْخَذُ مِنْهَا عَدْلٌ، کسی سے عدل، یہاں عدل کا مطلب ہے عوض، کمپنسیشن، اتنے پیسے دے دیتا ہوں، پینالٹی بھر دیتا ہوں میں، جرمانہ دے دیتا ہوں میں، بھاری بھاری رقم دے دیتا ہوں میں، سمتھنگ دے دیتا ہوں، مجھے ذرا رہا کر دو، یہ دنیا میں چلے گا، وہاں پر نہیں چلتا۔ پہلے وہاں دینے کے لیے تمہارے پاس رہے گا ہی نہیں، کیونکہ جاتے ہو خالی ہاتھ۔ کہتے ہیں کہ سکندر بڑا بھاری بادشاہ تھا، سکندر، اس نے وصیت کی کہ جب میری موت آ جائے، میری لاش کو لے کر جاؤ تو دونوں ہاتھوں کو پھیلا دو، دونوں ہاتھ اس طرح کر دو، یعنی جس طرح دونوں ہاتھ ملا دیتے ہیں جسم سے، ملاؤ نہیں، کھلے رکھو
تاکہ پوری دنیا دیکھ لے کہ میرے جیسا بادشاہ بھی دنیا سے جا رہا ہے تو خالی ہاتھ جا رہا ہے۔ دوسرے کی حیثیت ہی کیا ہے؟ بڑے سے بڑا بادشاہ بھی جاتا ہے دنیا سے خالی ہاتھ ہی جاتا ہے۔ خالی ہاتھ آیا، خالی ہاتھ گیا، آئے بھی خالی ہاتھ، جائیں گے خالی ہاتھ، چند دن رہیں گے، ان چند دنوں میں ہاتھوں کو بھر بھر کے رکھیں گے، یہ کوشش رہتی ہے ہماری، ہمیشہ ہاتھ بھر کے رہنا، ہاتھ بھر کے رہنا۔ ہاتھ بھر گیا تو بھی آدمی خوش نہیں ہوتا ہے، جیب بھر گیا تو خوش ہو جاتا ہے۔ ہاتھ بھر کو پیسے کماتا بھائیوں نے، ہاتھ بھر کو، مگر آج ہاتھ میں پیسہ لینے کا سوال ہی نہیں، بینک میں گر جاتے پیسے آج۔ اب تو کیش لیس سسٹم ہو گیا ہے، کیش لیس، پیسے کی ضرورت ہی نہیں، وہاں وہ بٹن دبایا ادھر پیسے آ گئے، ادھر بٹن دبایا اسے پیسے چلے گئے، وہ وہاں بٹن دبایا اسے پیسے چلے گئے، تو یہ معاملہ چل رہا ہے۔ برحال دنیا ترقی کر چکی ہے، دنیا ترقی کر چکی ہے، مگر دین ترقی نہیں کر رہا۔ دین جتنا تھا اتنا ہی ہے، دین میں کوئی اضافہ ہونے والا نہیں۔ اتنے سالوں سے 5 نمازیں کیا، دیکھو درمے میں انکریمنٹ ہو گیا، قیمتوں میں انکریمنٹ ہو گیا، یہ عبادت میں انکریمنٹ نہیں ہوتا کیا؟ نہیں ہوتا۔ 5 نمازیں فرض، رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں 5 نمازیں فرض، آج کے زمانے میں بھی 5 نمازیں فرض، قیامت کے قریب بھی 5 نمازیں فرض، امام مہدی آ جائیں گے تب بھی 5 نمازیں ہی فرض، اس میں تبدیلی نہیں ہے۔ تو دین جیسا تھا ویسا ہی۔ اب ہمارے اندر جو دین ہے، یہ دین کم ہو گیا، دنیا بڑھ گئی، دین کم ہوتے جا رہا ہے، دین کی فکر کم ہے، دنیا کی فکر زیادہ ہے۔ اگر ہر ایک کا اسکین اٹھایا جائے دل کا کہ اس کے دل میں دنیا کی فکر زیادہ ہے، دین کی فکر زیادہ ہے، تو میں کہوں گا کہ اکثر لوگوں کو دنیا کی فکر پازیٹیو آ جائے گی، دین کی فکر نیگیٹو آ جائے گی۔ کم لوگ ہوں گے جن کا اسکین کیا جائے تو دین کی فکر پازیٹیو، دنیا کی فکر نیگیٹو، یہ بہت کم، زیادہ تر دنیا کی فکر لگی رہتی ہے۔ دنیا کی فکر، اتنی فکر دنیا کی، کسی کو اتنی فکر رہتی ہے، دنیا کی فکر کرتے کرتے دنیا سے چلے جاتا ہے، مر گئے فکر بھائی، ان کو کیا فکر، کمائی برابر نہیں، یہ گھر بھی خریدے نہیں، یہ ایک فکر تھی، فکر کھاتے کھاتے مر گئے۔ اسی لیے علامہ اقبال کہتے ہیں، بڑا پیارا شعر، عصر حاضر ملک الموت ہے تیرا جس نے، عصر حاضر ملک الموت ہے تیرا جس نے، قبض کی روح تیری دے کے تجھے فکر معاش، یعنی اے عصر حاضر، اے دور حاضر، یعنی آج کا جو دور ہے، اس دور کے لوگوں سے کہتے ہیں کہ یہ دور ایسا ہے کہ فرشتہ، موت کا فرشتہ کسی کی روح قبض کرتا ہے، کسی کی زندگی لیتا ہے تو زندگی کی فکر دے کر اس سے زندگی کو چھین لیتا ہے۔ قبض کی روح تیری دے کے تجھے فکر معاش، معاش کی فکر، کیسا جیوں گا، کیسا جیوں گا، میرے بعد میرے بچوں کا کیا ہوگا، تو یہ فکر کی وجہ سے شوگر بھی بڑھ جاتا، بی پی بھی بڑھ جاتا، سب بڑھ جاتا۔ کیا فکر؟ دین کے نہیں، دنیا ہی کی فکر ہے۔ حضرت غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، غم دنیا مخور کہ غم دین، غم دنیا مخور کہ غم بیہودہ، غم دی خور کہ غم دین است، دنیا کا غم مت کھا کہ ایک بیکار غم، کیا غم کھایا بھی تو تیرا چلتا نہیں ہے، 100 سال جینے کا غم رکھتا ہے مگر 50 سال میں چلے جاتا ہے،
10 سال کی پلاننگ کرتا، 10 دن میں ختم ہو جاتا۔ تو دنیا کا غم کھانے سے فائدہ کیا؟ غم دنیا مخر، مت کھا بیٹے، دنیا کا غم مت کھا۔ کون کہہ رہے ہیں؟ حضرت شیخ عبد القادر محی الدین جیلانی قدس اللہ سرہ النورانی فرما رہے ہیں کہ غم بےہودہ، بیکار غم، غم دی خور، دین کا غم کھا۔ دین کا غم کا مطلب کیا؟ ذرا اتنا تو سوچ کہ تو دین کا کس قدر پابند ہے، تیرے اندر دین کی پابندی کتنی ہے، حلال طریقے سے تو کس قدر حاصل کر رہا ہے، نمازوں کی پابندی تیرے اندر کتنی ہے، نمازوں میں اللہ کی طرف تیری توجہ کتنی ہے، لوگوں کے ساتھ تیرا سلوک کیسا ہے، کسی پر تو ظلم تو نہیں کر رہا ہے، کسی کا حق تو نہیں دبا رہا ہے۔ اس طریقے سے سوچ سوچ کے زندگی گزار۔ غم دین خور، دین کا غم کھا، کہ غم دین است، اگر غم ہے تو دین کا غم ہی ہے، اس غم سے تجھے فائدہ ہے۔ دین کا غم کھائے گا تو دین کو اپنے اندر اتارے گا۔ دنیا کا غم کھائے گا یا نہ کھائے گا، یہ دنیا تو یوں ہی گزرنے والی چیز ہے۔ تو بہرحال وَلَا يُؤْخَذُ مِنْهَا عَدْلٌ، کسی انسان سے، یعنی جو بے ایمان ہے، جس نے رب کو نہیں مانا، اس سے کوئی عوض حاصل نہیں کیا جائے گا۔ وَلَا هُمْ يُنصَرُونَ، اور نہیں ان کی مدد کی جائے گی، مدد کے لیے کوئی نہیں آئے گا۔ کسی کے پاس بھی جاؤ مدد کے لیے تو پہلے ڈاکومنٹ پوچھتا نا۔ آپ گئے، جا کر ایئرپورٹ میں چلے گئے، جانے کے بعد آپ کہیں گے کہ ذرا میری مدد کرو، مجھے فلائٹ میں جانا ہے۔ کون سی فلائٹ میں جانا ہے؟ ذرا ٹکٹ بتاؤ۔ وہ میرے پاس نہیں ہے، سو بولے ٹکٹ ہی نہیں ہے۔ جب ٹکٹ نہیں تو کیسے بھی جا سکتے؟ اچھا خیر ٹکٹ میں لے کر دیتا ہوں۔ پاسپورٹ ہے کیا؟ پاسپورٹ نہیں ہے میرے پاس۔ پاسپورٹ نہیں تو نکلو ایئرپورٹ سے باہر آ جاؤ۔ تو وہاں کا پاسپورٹ کیا ہے؟ ایمان۔ شفاعت کرنا کیا تمہاری کریں گے؟ ایمان ہے؟ نہیں وہ نہیں ہے، ایمان کے بغیر آگا میں دنیا سے، ایمان کے بغیر آیا تب کچھ بھی نہیں چلتا۔ کوئی مدد کرنے آئے گا ہی نہیں۔ مدد کسی نبی سے جا کر کہیں گے کہ آپ اللہ کے نبی ہیں، ہمارے حق میں سفارش کیجیے، تو جب نبی کو اجازت بھی مل جائے گی، نبی کو شفاعت کی اجازت مل جائے گی، تو نبی پوچھیں گے کہ شفاعت کے لیے ایک ڈاکومنٹ کی ضرورت ہے۔ وہ ڈاکومنٹ ہے کیا تمہارے پاس؟ کیا ہے ڈاکومنٹ؟ وہ دستاویز کیا ہے؟ وہ ہے ایمان۔ ایمان تھا کیا؟ نہیں، کافر مر گیا نا۔ کافر مرا تو گیا، کافر بڑی حسرت کریں گے۔ قرآن مجید میں اللہ کہتے ہیں ربما یود الذین کفروا لو کانوا مسلمین، کافر بہت آرزو کریں گے اس دن۔ یود الذین کفروا، کافر بہت آرزو کریں گے۔ کیا آرزو کریں گے؟ لو کانوا مسلمین، کاش کہ وہ مسلمان ہو جاتے، اسلام کو قبول کر لیتے، اللہ اور اس کے رسول کو مان لیتے، تو آج یہ مصیبت ان پر نہیں آتی۔ مگر اس وقت ماننے سے کیا فائدہ؟ آج ہی مان، آج ہی لے آ ایمان، کل وہ نہیں مانیں گے۔ گرچہ تو مان گیا، تو مان گیا بھی تو وہ نہیں مانے گا۔ آج مان لیا، آخری وقت تک بھی مان لیا تو سمجھ لے تو بچ گیا۔ آیت ختم ہوئی، اب نئی آیت شروع ہو رہی ہے۔ وَإِذْ نَجَّيْنَاكُمْ مِنْ آلِ فِرْعَوْنَ، ہم نے تم کو بچا لیا، نجات دے دی فرعون کے لوگوں سے، یعنی بنی اسرائیل۔ یہ خطاب صرف اور صرف بنی اسرائیل کو، کیونکہ بنی اسرائیل فرعون کے شکنجے میں پھنسے ہوئے تھے۔ فرعون دن رات ان پر ظلم کرتا تھا، ایسا ظلم تھا کہ بنی اسرائیل کو اس نے غلام بنا کے رکھا۔ حالانکہ بنی اسرائیل کون ہے؟ اہل کتاب،
یہ پیغمبر یعقوب علیہ السلام کی اولاد ہے، مگر کتنے بڑے انسان کی بھی اولاد رہے، کتنے بڑے باپ کی بھی اولاد رہو، باپ کے طریقے پر نہیں رہو تو مار پڑتی۔ بڑے پیر صاحب بیٹا اس پیر صاحب کے راستے پہ نہیں ہے، پیر زیادہ ہو گیا، پیر کے راستے پہ نہیں ہے، اسے عزت نہیں۔ اللہ تبارک و تعالی وہ عزت نہیں دے گا جو عزت باپ دادا کو دیا تھا، کیونکہ باپ دادا کے طریقے سے تم ہٹ گئے۔ یعقوب علیہ السلام کے طریقے پر اگر قائم رہتے بنی اسرائیل تو انہیں بھی وہی عزت ملتی جو عزت یوسف علیہ السلام کو ملی، یعقوب علیہ السلام کو ملی، اسحاق علیہ السلام کو ملی، ابراہیم علیہ السلام کو ملی۔ مگر اس روش پر یہ لوگ نہیں تھے، ان کے اندر خیانت آ گئی، ان کے اندر دنیا طلبی آ گئی، ان کے اندر جھوٹ بولنے کی خصلت آ گئی، تو تمام برائیوں کی وجہ سے پیغمبر کی اولاد ہونے کے باوجود یہ فرعون کے غلام بنا دیے گئے۔ آج مسلمانوں کا جو حال ہے، جو تباہی ہے، جو بربادی ہے، اس کی ایک وجہ ہماری غفلت بھی۔ شاعر کہتا ہے وہ کا مطلب کون؟ تمہارے دادا، تمہارے پردادا، وہ زمانے میں معزز تھے، مسلمان ہو کر صرف مسلمان تھے، اس وجہ سے ان کی عزت تھی۔ یہ دور تھا کہ مسلمان جاتا تو غیر مسلم اسے بائی بائی کر کے ہٹ جاتا، مسلمان عورت جاتی تو غیر مسلم بھی یہ کہہ کر ہٹ جاتا کہ بھائی یہ بائی ماں جا رہی ہے، یعنی مسلمان کی عورت جا رہی ہے، کیونکہ مسلمان کی عورت شرم و حیا کا پیکر تھی، اپنے چہرے کو چھپاتی تھی اور اپنے شوہر کے ساتھ، اپنے بھائی کے ساتھ، اپنے باپ کے ساتھ ہی باہر نکلتی تھی۔ مگر آج عورتوں نے اپنا حجاب نکال دیا، انگریز عورتوں کی طرح فیشن کے لباس میں نکل رہی ہے، تو آج انہیں کوئی عزت نہیں۔ نوجوان لڑکے اس کے ساتھ مذاق کر رہے ہیں، کھلونا بن گئی ہے۔ تو جو عزت پہلے تھی آج وہ عزت نہیں ہے۔ وہ زمانے میں معزز تھے، مسلمان ہو کر، اور تم خار ہوئے اس زمانے کے مسلمانوں سے۔ شاعر کہتے ہیں اور تم خار ہوئے تاریک قرآن ہو کر، تم نے قرآن کو چھوڑ دیا، قرآن کی تعلیم کو چھوڑ دیا، قرآن کے احکام کو چھوڑ دیا، لہذا تباہی تمہارے مقدر میں ہے۔ تمہارے باپ دادا کی حکومتیں بھی تھیں، کرامتیں بھی تھیں، دونوں مل کر چل رہی تھیں۔ بادشاہوں کی حکومتیں، ولیوں کی کرامتیں۔ آج نہ کرامت کہیں سننے میں آتی ہے، نہ حکومت، دو بھی نہیں۔ کیوں؟ ہمارا رویہ بدل گیا ہے، ہماری روش بدل گئی ہے، لہذا ہم بھگت رہے۔ اب بھی سدھرنے کا موقع ہے، سدھرنے کا موقع ہے۔ کیسے سدھرنا؟ سدھرنے کے لیے کسی کوہ ہمالیہ پر چڑھنا نہیں ہے، بلکہ اللہ نے جو آپ پر فرض کیا ہے اس پر آپ عمل کر لیجیے۔ آپ کے گھر والوں کو اس عمل پہ لگا دیجیے۔ ایسے ہر ایک اپنا اپنا فرض انجام دینے لگے، وقت پر نماز پڑھ لے، حلال طریقے سے کمائے، ماں باپ کا ادب و احترام کرے، بچوں کی دینیت تربیت کرنے لگے، غلط کاموں سے پرہیز کرنے لگے، کسی پر ظلم ستم کرنے سے اپنے آپ کو بچائے رکھے، تو اسے ضرور عزت ملے گی۔ اپنے تو اپنے غیر بھی عزت کریں گے، ضرور کریں گے۔ آج بھی کئی غیر مسلم ہیں جو مسلمانوں کی عزت کرتے ہیں، اگر مسلمان واقعی مسلمان رہا۔ مگر آج کا مسلمان واقعی مسلمان کہاں ہے؟ کہاں ہے؟ ایک ہندو عورت کلمہ پڑھ کے مسلمان سے نکاح کی،
کرنے کے بعد 8-10 دن گزرے تو وہ عورت ہمارے پاس آ کے شکایت کرتی ہے کہ میں اسے مسلمان سمجھ کر نکاح کی مگر یہ مسلمان ہی نہیں ہے۔ کیسے بھائی؟ فجر کی اذان ہوتی، میں اٹھ کے نماز پڑھتی یا نماز کو نہیں جاتا، جب میں نماز کے لیے جگاتی ہوں تو مجھے گالی دیتا، اس کی ماں بھی مجھے گالی دیتی کہ کیا بڑا سکھانے آ گئی تو تھی غیر مسلم، آج کیا تو ہم کو سبق پڑھا رہی ہے؟ تو وہ کہہ رہی میں کتابوں میں پڑھی ہوں کہ نماز پڑھنا فرض ہے، جو نماز عمدن چھوڑ دیتا ہے وہ کافر ہو جاتا ہے، ایسا میں پڑھی۔ اب یہ نماز عمدن چھوڑتا ہے، ایک نماز بھی نہیں پڑھتا، شادی ہو کے 15 دن میں ایک نماز بھی نہیں پڑھتا، تو یہ کیسا مسلمان؟ میں اسے مسلمان مان کر شادی کی مگر وہ مسلمان نہیں۔ کتنی شرم کی بات ہے۔ تو وہ تھی غیر مسلم تھی، ہندو تھی، اس سے محبت ہوئی، بہرحال اس نے اسلام کے بارے میں بھی کچھ معلومات حاصل کی، چند کتابوں کو پڑھ کر اپنا نام بدل کر گزٹ میں مسلمان بن کر آئی۔ اب آ کر اس کی روش دیکھ رہی، اس کی روش یہ ہے کہ یہ ایک دن بھی فجر کو نہیں گیا اور دوسری نمازوں کا تو کوئی ٹھکانہ ہی نہیں ہے۔ یہ اس کی ماں بھی اس کے ساتھ مل کر مجھے ہی ڈانٹ رہی ہے، تو نہ یہ مسلمان نہ اس کی ماں مسلمان، اب میں کس گھرانے میں آ کے پھنسی ہوں؟ حضرت آپ ہی بولو یہ لوگ مسلمان یا نہیں ہیں؟ پھر آپ ان کو کیسے سرٹیفکیٹ دیتے؟ نام کے ساتھ ریلیجن اسلام کیسا لکھتے یہ لوگ؟ تو ایسا سوال کر رہی ہے نو مسلم عورت۔ تو جب یہ حالت ہوگی اکثر مسلمانوں کی تو ان کی پٹائی نہیں ہوگی، دھلائی نہیں ہوگی، تو پھر ہوگا کیا؟ تو پروردگار کہہ رہا ہے کہ دیکھو اے بنی اسرائیل، تم فرعون کے ظلم میں دن رات مارے جاتے رہے، ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو بھیجا اور موسیٰ علیہ السلام کو تمہاری نجات کا ذریعہ بنایا، ہم نے تم کو نجات دی فرعون کے لوگوں سے۔ ہماری اس نعمت کو یاد کرو، یسومونکم سوء العذاب، فرعون کے لوگ، فرعون اور اس کی فوج تمہیں بدترین عذاب دیتے تھے، اذیت دیتے تھے، ٹارچر کرتے تھے، تمہیں ستاتے تھے، تم پریشان تھے، رات کی نیند تمہیں میسر نہیں، دن کا چین تمہیں میسر نہیں، تم اپنی پسندیدہ چیز نہیں کھا سکتے تھے، تم اپنی مرضی سے زندگی نہیں گزار سکتے تھے، غلامی کی زندگی، پتہ نہیں کب کوئی فرعون کا آدمی آ جائے اور تم پر حملہ کر دے، کوئی فرعون کا آدمی ناحق تمہیں مارے تو اسے پوچھنے والا کوئی نہیں، اور تم ہلکی سی آواز بھی نکال دو تو تمہارا حلق دبا دیا جائے، ہم آہ بھی کرتے ہیں تو ہو جاتے ہیں بدنام، وہ قتل بھی کرتے ہیں تو چرچا نہیں ہوتا۔ یہ حالت تھی تمہاری، ہم نے تم کو بچایا اے بنی اسرائیل، ہم نے تم کو فرعون کے لوگوں سے بچایا۔ یذبحون ابناءکم، وہ تمہارے بیٹوں کو ذبح پر ذبح کرتے تھے، یذبحون نہیں یذبحون، یعنی بار بار روزانہ تمہارے بچے کٹ کٹ کے مرتے تھے۔ فرعون نے یہ اعلان کر دیا مصر کے اندر کہ بنی اسرائیل کے گھرانے میں، قوم بنی اسرائیل کی فیملی میں لڑکا پیدا ہو تو اسے فوراً مار دو جان سے، اور سارے معاملات فرعونیوں کے ہاتھ میں تھے، سارا کنٹرول، سارے ڈپارٹمنٹس، حکومت ان کی تھی، لہذا کہیں بھی بچہ، عورت جب حاملہ ہوتی تبھی پتہ چل جاتا آج اس گھر میں عورت حاملہ ہوئی ہے، تو پھر فرعون کے لوگ اس کے پیچھے پڑ جاتے، پیچھے پڑ کے جو ہی اس کی زچگی ہوتی پہنچ جاتے وہاں، لڑکا پیدا ہوا ہے کیا، اٹھائے مار دیے بڑی بے دردی سے۔ ایسا
معاملہ تھا تمہارا، وَيَسْتَحْيُونَ نِسَاءَكُمْ، تمہاری عورتوں کو زندہ چھوڑ دیتے۔ عورت کو زندہ چھوڑتے کیوں؟ عورتوں سے خدمت لینا اور شہوت رانی۔ عورت ایسی تھی بنی اسرائیل کی عورت فرعون کے لوگوں کے سامنے کہ وہ جو بولے وہ کر۔ فرعونیوں کی عورتیں کام لیتی تھی اور الحمدللہ بنی اسرائیل کی عورتیں وہاں پر نوکر بن کے جاتی تھی۔ وَفِي ذَلِكُمْ بَلَاءٌ مِّن رَبِّكُمْ عَظِيمٌ، اس بارے میں، اس معاملے میں بہت بڑی آزمائش تھی۔ بَلَاءٌ مِّن رَبِّكُمْ عظیم، عظیم بلا کی صفت۔ بلاؤن کا معنی ہے آزمائش، بہت بڑی آزمائش تمہارے رب کی طرف سے۔ آزمائش کا دور چلا چلا، آزمائش، اس کے بعد ہے نوازش۔ تو آزمائش کا دور ختم ہوا، نوازش کا دور آیا۔ تو نوازش کے دور کی شروعات موسیٰ علیہ السلام کی پیدائش سے۔ جس ایک بچے کو قتل کرنے کے لیے فرعون نے ہزاروں بچوں کو قتل کروا دیا، وہ بچہ موسیٰ علیہ السلام فرعون ہی کے دربار میں پرورش پاتے۔ خدا کی قدرت دیکھیے۔ چلیے اسی پر بس کرتے ہوئے دعا کیجئے کہ پروردگارا ہم نے جو کچھ کہا اور سنا اسے قبول فرما لے۔ اے اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما دے، ہماری خطاؤں کو درگزر کر دے۔ اے رب العالمین ہم پر تیری رحمت نازل فرما۔ اے اللہ ہمیں سیدھے راستے پر چلا، تیرے انبیاء تیرے اولیاء کے راستے پر چلا۔ اے رب کریم ہم کو حقیقی معنوں میں مسلمان بنا دے۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ سیدنا وحبیبنا ومولانا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ الفاتحہ۔